اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ 8 فروری ہمارے ملک کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں اور ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ ووٹ ڈالنا ہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ سب بولو ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ جو ووٹ کی اصطلاح ہے نا، یہ جدید جمہوری دور کی اصطلاح ہے۔ حضور کے دور میں، حضور کے صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اکابرین کے دور میں ووٹ کی اصطلاح ہمیں نہیں ملتی۔ سب سے پہلے یہ وضاحت ہے، حضور کے دور میں، حضور کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں وہاں پر بھی ہمیں ووٹ کی اصطلاح نہیں ملتی۔ اکابرین امت کا جو دور ہے اس کے اندر بھی ہمیں ووٹ کی اصطلاح نہیں ملتی، چونکہ اب ہمارے ملک کے اندر جو نظام ہے وہ جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام میں جو انتخاب ہوتا ہے وہ براہ راست عوام کرتی ہے، اور عوام یہ انتخاب ووٹ کے ذریعے کرتی ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کرام بعد اکابرین کے دور میں ووٹ کی اصطلاح نہیں تھی، اس وقت بیعت کی اصطلاح تھی۔ آپ نے واقعہ کربلا تک پڑھا ہے نا، سنا ہے، ہر سال سنتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو یہ بیعت نہ کرنا یا جو بیعت کی اصطلاح ہے، اب وہ بیعت اسی طرح ہی ہوتی تھی نا کہ کچھ جو بڑے بڑے سربراہان تھے یا سارکڑوے لوگ ہوتے تھے وہ آ کر کسی حکمران کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تھے، یعنی اس کی حکمرانی کو تسلیم کر لیتے تھے، تو اسی کو آپ ووٹ کا نام دے سکتے ہیں کہ وہ ووٹ تھا۔ اب یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں کا واقعہ پیش آیا اور آپ نے یزید کے حق میں بیعت نہیں کی تھی، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یزید کو ووٹ نہیں دیا۔ بس اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن پہلے جو اصطلاح تھی وہ بیعت کی اصطلاح تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب خلافت کا اعلان ہوا تو صحابہ نے بیعت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا تو صحابہ نے بیعت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا تو صحابہ نے بیعت کی، حضرت علی مرتضیٰ کی جو خلافت کا اعلان ہوا تو صحابہ نے بیعت کی، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی جو تھی خلافت کا اعلان ہوا تو اس پر صحابہ کرام نے یا اکابرین امت نے کیا کی؟ بیعت کی۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ووٹ دیا۔ صحیح۔ یہ ووٹ، اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کو میں 2 طرح سے جسٹیفائی کرتا ہوں۔ یا تو آپ ووٹ کو شہادت کہہ سکتے ہیں، بولو ووٹ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ شہادت۔ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، شہادت کا معنی گواہی دینا۔ سمجھنے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، ایک شخص نے میٹرک کا امتحان دیا تو اس کو کس کی ڈگری ملی؟ میٹرک کی۔ گویا کہ بورڈ کی طرف سے اس کو سند جاری کی گئی کہ تم نے میٹرک تک تعلیم مکمل کر لی ہے۔ کسی نے پی ایچ ڈی کی، اس کو پی ایچ ڈی کی سند مل گئی کہ بھی تم نے ڈاکٹریٹ تک جو ہے وہ تعلیم مکمل کر لی ہے۔ اب میٹرک پاس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دینا یہ بددیانتی ہے۔ گویا کہ وہ سند کیا ہے؟ وہ آپ شہادت کے طور پر دے رہے ہیں کہ بھئی گواہی ہے کہ تم نے میٹرک تک تعلیم مکمل کر لی ہے، تم نے ایف اے تک تعلیم مکمل کر لی ہے، تم نے ایم اے تک تعلیم مکمل کر لی ہے۔ اور ایسے شخص کے حق میں گواہی دینا کہ جس نے میٹرک کی تعلیم حاصل نہیں کی، ایف اے کی تعلیم حاصل نہیں کی، بی اے کی تعلیم حاصل نہیں کی، اور اس کی تصدیق کرنا کہ جی تم نے ایم اے کر لیا یا تم نے پی ایچ ڈی کر لی، تو یہ کیا ہے؟ بددیانتی، جھوٹ، کذب۔ تو شہادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کامل یقین ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے۔ بولو سب سے بہتر۔ اب اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے کیا اپنے آپ کو حکومتی عہدے کے لیے پیش کرنا یہ شرم جائز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو حکومتی عہدے کے لیے پیش کرنا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک کزن تھا، ہم حضور کی خدمت میں گئے اور ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی علاقے کی حکمرانی عطا فرما دیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ رائج نہیں ہے کہ ہم طلب کرنے والوں کو کسی علاقے کی حکمرانی دیں۔ یہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور آ کر خود حکمرانی طلب کرے کہ جناب میں آپ کی حکمرانی کا اہل ہوں، اور اس شخص کا آ کر حکمرانی طلب کرنا یہ ہے ہی شرعاً ناجائز۔
ایک صورت ہے اس کے جواز کی، ایک ہی صورت ہے۔ اگر کوئی شخص کونسل کے لیے کہتا ہے جی کہ مجھے کونسل بنائیں، مجھے ایم پی اے بنائیں، مجھے ایم این اے بنائیں، مجھے اپنا حکمران بنائیں، مجھے اپنا وزیر اعظم بنائیں، مجھے اپنا وزیر اعلیٰ بنائیں، تو ایسا اس کا خود اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ شرعاً کی جائز اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھے کہ میں اس عہدے کا اہل ہوں اور جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اس عہدے کے لیے مجھ سے زیادہ بہتر نہیں ہے، سب سے بہتر، مطلب کوئی اس عہدے کی نیابت نہیں کر سکتا، میں اس عہدے کی نیابت کر سکتا ہوں اور میں اس عہدے کا اہل ہوں، اور میں ظلم کے نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے اور عوامی خدمت کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی حکمرانی جو ہے یا عوامی خدمت میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے بہتر طریقے سے میں عوام کا خادم ہو سکتا ہوں، تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ عہدہ مانگنا جو ہے وہ جائز ہوگا، وگرنہ اس کے لیے عہدہ مانگنا جائز یہ شرعی حکم ہے۔ آپ نے آپ کو کبھی بھی، ہاں ایک شخص یہ کہے، ملک صاحب کہیں گے جی کہ ٹیپو بھائی یہ اہل ہیں، آپ ان کو ووٹ دیں تو یہ جائز ہے، اور اگر ٹیپو بھائی خود کہیں کہ میں اہل ہوں کہ جناب مجھے آپ ایم این اے بنائیں یا مجھے ایم این اے بنائیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، جب تک کہ وہ شخص اس کو یقین کامل نہ ہو کہ جو عہدہ میں طلب کر رہا ہوں اس عہدے کا میں اہل ہوں اور باقی لوگوں کی نسبت میں زیادہ طریقے سے اچھے طریقے سے عوامی خدمت کر سکتا ہوں، تو پھر وہ اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کا عمل فقط آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک، اب سب سے زیادہ تربیت یافتہ تو حضرت علی تھے نا، حضور کے خلفائے راشدین بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، نسبی اعتبار سے بھی اور نظری اعتبار سے بھی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی شخص کو صدقات حاصل کرنے کے لیے مقرر کیا، تو ایک عورت نے آ کر شکایت کی، اس نے کہا امیر المومنین آپ نے جس شخص کو صدقات لینے کے لیے مقرر کیا ہے نا وہ انصاف نہیں کرتا۔ تو اس کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ زاروں قطار روتے رہے، بھئی غلطی تو اس کی تھی نا جس کو مقرر کیا گیا تھا، جس کو چنا گیا تھا، جس کو آپ نے حکومتی عہدہ عطا کیا تھا، جس کو آپ نے وہاں کے لوگوں کی ڈیوٹی سر انجام دی تھی، اس کی غلطی تھی، لیکن رو حضرت علی کیوں رہے ہیں؟ حضرت علی کو پتا تھا کہ اس عہدے کے لیے میں نے اس کو منتخب کیا تھا اور کل قیامت کے دن اس کا جواب دے بھی میں نے۔ ہماری بدقسمتی، ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں اور 5 سال تک ہم ان کو کوستے ہیں، یہ ہمارا معمول ہے، کئی سالوں سے ہمارا معمول ہے، ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں ہم اس کو پھر کیا کرتے رہتے ہیں؟ کوستے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی وہ اچھا تھا، وہ اچھا تھا، ہم نے اس کو ووٹ دیا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو غلط کام تو آپ نے اسی دن کیا ہے جب آپ یہ سمجھتے تھے کہ فلاں اچھا ہے، تو فقط آپ نے دھڑے بندی کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، ظلم و ستم کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، ذاتی تعلق کی بنیاد پر، کھمبے اور نالیوں کی بنیاد پر جب آپ نے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا تھا تو مجرم تو آپ اسی وقت بن گئے تھے، اب گالیاں دوسرے کو کیوں دے رہے ہیں؟ صحیح بات۔ اب 5 سال تک کوستے ہیں ہم خود ووٹ دے کر جس کو ہم منتخب کرتے ہیں پھر ہم اس کو نہیں کوستے؟ دیکھیں میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا کہ فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ نہ دو، اسلامی نقطہ نظر سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ امانت ہے، یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے، یہ فقط اس شخص کو دینی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے ہیں ان میں سے سب سے بہتر یہ ہے۔ ووٹ دیتے ہوئے کبھی برادری کا خیال نہ رکھیں، کبھی دھڑے بندی کا خیال نہ رکھیں، کبھی نالی اور کھمبے کی بنیاد پر ووٹ نہ دیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ سارے کینڈیڈیٹ میں سے یہ کینڈیڈیٹ اس عہدے کا اہل ہے اور یہی ہماری خدمت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ آپ اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے اس کو ووٹ دے دیں، اور اگر اقتدار کے حصول کے بعد وہ بدل جاتا ہے، عوام کی خدمت نہیں کرتا، وہ ظلم کا نظام ختم کرنے کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے
ضمیر کی آواز پر لبیک نہ کہا اور آپ نے دھڑے بندی کی بنیاد پر، سیاسی جماعتوں سے وابستگی کی بنیاد پر، کسی شخصیت سے وابستگی کی بنیاد پر، آپ نے برادری کی بنیاد پر، آپ نے پیسوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر ووٹ دینا، یہ تو ہے ہی گناہ عظیم۔ بے شک، یہ ضمیر کو بیچنا ہے، بے شک، یہ اپنے ایمان کو بیچنا ہے۔ بے شک، آپ اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کو پیش نظر رکھیں، چھوڑ دیں شخصیت پرستی کو، چھوڑ دیں سیاسی دھڑا بندی کو، چھوڑ دیں سیاسی وابستگی کو، چھوڑ دیں خاندانی نظام کو، برادری ازم کو، دھڑے بندی کو، ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں اور فقط یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آنے والے سامنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے سب سے بہتر کون ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بس اس کو ووٹ، زندہ باد، یہ ووٹ۔ زندہ باد۔ اور یاد رکھیں یہ جس کو ہم حکمران چن رہے ہیں نا، اجتماعی طور پر ہم اس کو اپنا حکمران بنا رہے ہیں۔ یہ کسی فرد کی بات نہیں ہے، یہ کسی گلی محلے کی بات نہیں ہے کہ ایک شخص ملکی سطح پر ملک کے لیے نقصان دہ ہے لیکن اس کے کینڈیڈیٹ نے آپ کے محلے کی گلی بنا دی یا آپ کا کھمبا لگوا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اجتماعی مفادات کو چھوڑ کر آپ نے سطحی اور مقامی بنیاد پر آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ صحیح بات۔ وہ شخص اسلام کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، وہ شخص جو ہے وہ معاشرے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، یہ آپ نے اس بات کو اگنور کر دیا ہے اور آپ فقط اس بات کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ جی اس نے ہمارے علاقے کی سڑک بنائی تھی، اس نے نلکا لگوایا تھا، اس نے کھمبا لگوایا تھا۔ نہیں، اپنے ضمیر کو کبھی نہ بیچیں۔ ماشاء اللہ، اور یہ جو حکمران آپ بنا رہے ہیں نا، یہ فقط ٹھپا لگا کہ آپ نے واپس نہیں آ جانا، کل قیامت کے دن آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اس نے بھی جواب دینا ہے جس نے ووٹ لیا، اور اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے جس نے ووٹ دیا۔ تو یہ جانتے ہوئے کہ شخص نااہل ہے، یہ جانتے ہوئے کہ شخص ظالم ہے، یہ جانتے ہوئے کہ شخص کریمنل ہے، یہ جانتے ہوئے کہ شخص جو ہے وہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے، فقط برادری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، سیاسی جماعت کی بنیاد پر، سیاسی وابستگی کی بنیاد پر، دھڑا بندی کی بنیاد پر اگر آپ نے اس کو ووٹ دے دیا تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہوں گے؟ جواب دیں ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کو دیکھیں کہ خلفائے راشدین نے جب بھی کسی کو حکمرانی کا حق دیا ہے تو انہوں نے اس بات کو جانچا ہے، فقط انہوں نے اپنی برادریوں کو نہیں دیکھا، فقط انہوں نے اپنے تعلق کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے سب سے اہل کون ہے، تو جس کو سب سے اہل جانا اس کو انہوں نے ووٹ دیا، اس کو اپنا حکمران بنایا، اس کو کسی علاقے کا گورنر بنایا۔ تو حضرت محترم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ کاسٹ کیجیے گا۔ یہ نہیں کہ ووٹ کاسٹ نہیں، ہمیں کسی سے کیا لینا ہے دینا ہے جی، گھروں سے نکلیے گا۔ کیوں کہ اسلامی شہادت کہتے ہی اسے ہیں جو بغیر کسی ڈیمانڈ کے کی جائے۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی گواہی کی بنیاد پر کسی کا مال ضائع ہوا، جھوٹی گواہی کی بنیاد پر کسی کا مال ضائع ہوا یا کسی کی جان ضائع ہوئی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو سمجھو کہ اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ کر لیا، فقط گواہی دی ہے نا۔ اور 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والو تم ان کے حق میں گواہی دو جس کو تم سچا سمجھتے ہو، اور کبھی گواہی کو نہ چھپاؤ، اور تمہیں اپنے والدین کے خلاف یا اپنے بہن بھائیوں کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف، اقربین کے خلاف بھی تمہیں گواہی دینی پڑے تو گواہی دینے سے نہ کتر۔ اب دیکھو قرآن کیا حکم دے رہا ہے، تمہارے چاچے کا پتر الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، تمہارا ابا الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، تمہارا بیٹا الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں نہیں، برادریزم کی بنیاد پر شہادت گواہی اور ووٹ نہیں دینا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے باپ سے کوئی زیادہ اہل ہے تو تم اس کے حق میں گواہی دو، تم اس کے حق میں گواہی نہ دو۔ یہ ووٹ دینا ایک گواہی ہے۔ اور ایک شخص جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص اس عہدے کا اہل نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کا گواہی دینا یہ شرن کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ بولو شرن ناجائز ہے۔ جس کو بھی آپ ووٹ دیں، اب دیکھیں نا، اب
اتنی زیادہ وہ ہو گئی ہے نا گروپنگ اور گہما گہمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک شخص جس کو حق سمجھتا ہے دوسرا اس کو ناحق سمجھتا ہے، اور ایک شخص جس کو ناحق سمجھتا ہے دوسرا اس کو حق سمجھتا ہے، اور سارے لوگ اپنے اپنے مقام پر قائم ہیں۔ میں جس کو اپنا ہیرو سمجھتا ہوں دوسرا اس کو زیرو کہتا ہے، اور دوسرا جس کو ہیرو کہتا ہے میں اس کو زیرو سمجھتا ہوں۔ تو ایک دوسرے کے جذبوں کا بھی احترام کریں، آپ نے مطمئن اپنے ضمیر کو کرنا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کسی کا گریبان نہ پکڑیں۔ یہ الیکشن والے دن ہمارے ملک کے اندر عجیب ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پر ڈانگے سوٹے چل رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ ہے وہ اگر دل کے اندر یہ سوچ لینا کہ میں نے تو اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا، انہوں نے اگر مجھے نہیں چنا تو پھر نہ صحیح بات، لیکن اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا اور جنگ و جدل پر اتر آنا، یہ اس کی ہمیں اسلام کہیں پر بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ ووٹ جس کو مرضی دیں، جہاں آپ کا ضمیر مطمئن ہے وہاں آپ ووٹ کاسٹ کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دیکھیں کہ سارے کینڈیڈیٹ میں سے، ساری سیاسی پارٹیوں کے سربراہان میں سے اہل کون ہے، جس کو آپ اہل جانتے ہیں آپ اس کے حق میں ووٹ دیں۔ مسئلہ سب میں سے اہل کا ہے کہ سب میں سے اہل کون ہے، تو آپ جس کو اہل سمجھتے اس کو ووٹ دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔ ماشاء اللہ، زندہ باد۔